الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وفي رواية قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها متفق علیہ. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة 1000 سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایمان بالآخرت کے عقائد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور ایمان بالآخرت کی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے رؤیت باری تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کو آخرت کے اندر ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ جو کافر لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہوں گے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور کفار جو ہیں اس سے محروم ہوں گے. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، کہ اے موسیٰ تم میرا جلوہ اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ساری آیات اس بات کے اوپر دلال کرتی ہیں کہ آخرت کے اندر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم سترون ربکم عیانا، کہ تم اپنے پروردگار کو ان کھلی آنکھوں سے آخرت کے اندر دیکھو گے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند پورے جوبن پہ چمک رہا تھا اور چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. صحابہ اکرام رضوان اجمعین چاند کو بھی دیکھ رہے تھے اور چاندنی کو بھی دیکھ رہے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فنظر الی القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم آخرت میں اپنے پروردگار کو اسی طرح سے دیکھو گے جس طرح کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتی، کہ اس چاند کے دیکھنے کے اندر تمہیں کسی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کی مشقت اور برداشت نہیں کرنی پڑ رہی،
بلکہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ سے چاند کو دیکھ رہا ہے، اور اس وقت روئے زمین کے اندر ہزاروں لاکھوں آدمی چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور کسی کے دیکھنے میں دوسرے کو جو ہے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو رہی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ الصَّلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، کہ اگر تم سے ہو سکے تو دو نمازیں، ایک جو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز ہے اور دوسری جو سورج غروب ہونے سے پہلی والی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، کہ ان دو نمازوں کو تم کبھی بھی مت چھوڑو۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے تم اپنے پروردگار کی پاکی اور تسبیح بیان کرو۔ تو ان دو نمازوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس لیے حکم دیا فجر اور عصر کا، کہ ایک تو فجر کے وقت انسان غفلت کے اندر ہوتا ہے، نیند کے اندر ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے، تو نیند کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز کے چھوٹ جانے کا امکان ہے۔ اور جو عصر کی نماز ہے اس وقت انسان کام کاج کے اندر مشغول ہوتا ہے، دکانوں کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو جس نے سودا خریدنا ہو وہ بازاروں کا رخ کرتا ہے، اور جو دکاندار ہے وہ اپنا مال جو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی ان دو نمازوں کے اہتمام کرے گا تو وہ باقی نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو قیامت کے دن آخرت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ بھی آسانی کے ساتھ نصیب ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں اوقات کے اندر اللہ رب العزت اپنا دیدار دکھلائیں گے۔ اور پھر اس لیے بھی کہ ان دونوں نمازوں کے وقت انسان جو ہے وہ عالم الغیب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں کہ ان دونوں نمازوں میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جو فرشتے رات کے وقت آتے ہیں بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے، وہ فجر کی نماز کے وقت دیگر جو دن کے فرشتے آتے ہیں ان کو کھاتا سونپ کر کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ دن بھر بندوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور عصر کے وقت پھر جو ہے وہ رات والے فرشتوں کو جو ہے وہ رجسٹر سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ہر ایک انسان کے عمل لکھنے کے لیے دو فرشتے ہیں جو انسان کے کندھوں کے اوپر ہیں، جو نیک اور برے ہر ایک عمل کو لکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اربوں کے حساب سے یہ فرشتے دونوں نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر انسان 1 ارب ہیں تو 4 ارب فرشتے، اگر انسان 10 ارب ہیں تو 40 ارب فرشتے، صرف وہ فرشتے کہ جو اعمال لکھنے والے ہیں ان کا اکٹھ ہوتا ہے ان دونوں نمازوں کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے وقت۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دو نمازوں کا اہتمام کرو، اور دوسری روایت کے اندر فرما دیا کہ ان دو اوقات کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، اور اس آئینے کے وسط میں مڈل میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ آئینہ کیسا ہے اور یہ نقطہ کیسا ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نقطہ ہے یہ مزید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنتوں کے اوپر ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سفید اور صاف اور شفاف ہے، اس کی گھاس بھی سفید، اس کے درخت بھی سفید ہیں، اور فرمایا یہ اتنا بڑا میدان ہے کہ 1000 برس ہو گئے مجھے اس میدان کے اندر گھومتے ہوئے، لیکن میں اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکا، اس کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے،
اس طرح سے کہ 600 بازو تھے اور پوری فضا جو ہے ان کے جسم سے بھری ہوئی تھی، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، اتنی بڑی جسامت رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہ ہزاروں برسوں سے اس میدان کے اندر گھوم رہے ہیں، لیکن اس کی تہ کو، اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے کہ کتنا بڑا میدان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اس میدان کی غرض و غایت کیا ہوگی، تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میدان کے اندر اہل جنت کا اکٹھ ہوگا، اجتماع ہوگا، اور فرمایا کہ یہ اجتماع ہفتے میں ایک دن ہوگا جسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، جمعہ کا دن، یوم المزید آخرت میں کہا جاتا ہے کہ اس یوم المزید کے اندر یہاں پر رب العالمین کا اجتماع ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس میدان کے اندر انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں جو ہیں، ان کے نور کے ممبر وہ لگائے جائیں گے گول دائرے کی شکل کے اندر، اور ہر نبی کے نور کے ممبر کے پیچھے اس کی امت کی کرسیاں ہوں گی۔ اور میدان کے بالکل آخر میں جب کرسیوں سے بھر جائے گا تو آخر میں فرمایا کہ پھر وہاں پر قالین ہوں گے اور کچھ غالیچے اور فانوس ہوں گے جن کے اوپر لوگ بیٹھیں گے، اور اس میدان کے درمیان میں بالکل وسط کے اندر رب العالمین کی کرسی ہوگی، اور وہ کرسی اتنی ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض، کہ رب العالمین کی جو کرسی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا جو ہے وہ پڑا ہوا ہو، اتنی بڑی وہ کرسی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین کی کرسی ہے۔ رب العالمین اس کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جسم سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، لیکن فرمایا وہ احکم الحاکمین ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اور بادشاہوں کا لوازمات ہوتے ہیں، تخت ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے، تو رب العالمین نے بھی وہ سارے لوازمات اپنے لیے رکھے ہیں کہ تخت بھی ہے جسے عرش عظیم کہا جاتا ہے، اور عرش عظیم نے فرمایا اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، یہ ساری کائنات عرش عظیم کے نیچے ہے، اور عرش عظیم کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ مستوی ہے، تو گویا ساری کائنات کے ساتھ اللہ کا تعلق جو ہے وہ رحمت والا ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ اوپر نیچے 100 جنتیں ہیں، اور 100 جنتوں کے اوپر جو ہے یہ میدان مزید ہے، پھر اوپر سمندر ہے، اوپر عرش عظیم ہے، اور ان 100 جنتوں کے نیچے پھر تہ بتہ 7 آسمان ہیں، اور پھر اس کے نیچے جو ہے 7 زمینیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان جنتوں کے اوپر جو ہے یہ میدان مزید ہوگا، اور اس کے اندر جب یہ کرسیاں لگ جائیں گی تو اس کے بعد اہل جنت اس دربار میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے اپنی اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو کر کے، اور فرمایا ان کی سواریاں کیا ہوں گی؟ اڑتے ہوئے ہوا کے تخت ہوں گے، ان تختوں کے اوپر وہ آئیں گے، بعض کی جو ہے براق ہوں گے، اڑتی ہوئی سواریاں ہوں گی، لمبے سفر طے کر کے وہ فرمایا کہ پل بھر میں اس میدان کے اندر پہنچ جائیں گے، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنی کرسی پہ، اپنی اپنی جگہ پہ اس کی جو متعین ہوگی بیٹھے گا۔ وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی منتظمین کھڑے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ یہ تمہاری بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تم پیچھے بیٹھو، بلکہ فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے دل کے اندر اس بات کا القاء ہوگا کہ میری بیٹھنے کی نشست جو ہے وہ یہ ہے، اور وہ ٹھیک اسی نشست پہ بیٹھے گا کہ جو اس کے لیے مختص ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، اور پیچھے جس کا نبی کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جس نے نبی کی جتنی زیادہ اطاعت کی ہوگی، فرما برداری کی ہوگی، اس کی کرسی اتنے ہی قریب ہوگی۔ اور بالکل آخر میں عام لوگ ہوں گے کہ جو اعمال کے اعتبار سے اتنے زیادہ آگے نہیں تھے، تو وہ نیچے قالینوں کے اوپر، فانوسوں کے اوپر جو ہے وہاں بیٹھیں گے۔ جب یہ سارا دربار جم جائے گا تو پھر اہل ایمان کو یوں محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے اس کے اوپر رب العالمین کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ وہ کرسی باوجود اتنی عظمت کے، اتنی بڑائی کے، اس طرح سے چرچرائے گی کہ جس طرح وزن پڑتا ہے کسی چیز کے اوپر تو وزن پڑنے کی وجہ سے وہ آواز نکالتی ہے، چرچراتی ہے، تو فرمایا کہ یہ کوئی جسمانی وزن نہیں ہوگا بلکہ ہیبت حق کا وزن ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی جب تجلیات مستوی ہو جائیں گی اس کرسی کے اوپر، تو پھر اللہ رب العزت فرمایا فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ہم نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کیا تھا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا پروردگار انہیں پاک صاف شراب جو ہے وہ پلائے گا۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ شراب طہور کی تقسیم شروع کر دو،
اور فرمایا شراب طہور تقسیم کیا جائے گا اہل جنت کے اندر، اس کے پینے سے فرمایا ان کی معرفت، ان کی عقل اور زیادہ بڑھ جائے گی اور معرفت کا سا نشہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ اس طرح کی آواز کسی کو نہیں دی گئی۔ لحن داؤدی جو ہے وہ مشہور ہے کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، مناجات پڑھا کرتے تھے، تو ان کی آواز کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ چرند پرند درند جو ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی ان کی مناجات کو سنتے تھے اور بالکل اس کے اندر محو ہو جاتے تھے، مستغرق ہو جاتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ اے داؤد، تم اپنی اس آواز کے اندر جس میں دنیا کے اندر مناجات کیا کرتے تھے، آج میری مناجات پڑھو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا اللہ کی مناجات پڑھیں گے، اور ان مناجات کے پڑھنے کی وجہ سے ایک عجیب سما ہوگا کہ ایک تو انبیاء علیہ السلام کی مجلس، اہل اللہ کی مجلس، اور پھر رب العالمین خود موجود۔ تو فرمایا کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی، معرفت۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے خطاب فرمائیں گے، سلونی ما شئتم، اے اہل جنت جو تمہارے جی کے اندر آتا ہے مجھ سے مانگو۔ جنتی عرض کریں گے، اے اللہ اب کون سی چیز رہ گئی ہے جو ہم تجھ سے مانگیں؟ ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، اب تو ہم صرف تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے، اے اہل جنت میں یہ رضا والی نعمت تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں اور میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ اگر تم سے راضی نہ ہوتا تو تم یہاں پہ موجود نہ ہوتے، کچھ اور مانگو۔ اب یہ حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ کیا مانگیں؟ ان کی سمجھ کے اندر کوئی نہیں آئے گا کہ کون سی نعمت ایسی باقی رہ چکی ہے کہ جو ہم اللہ سے سوال کریں۔ تو فرمایا اس وقت پھر یہ لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے، اہل علم کی طرف رجوع کریں گے کہ تم بتاؤ کہ اللہ سے کیا مانگا جائے۔ میں دنیا کے اندر لوگ جو ہے علماء سے مستغنی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو فرمایا کہ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور علماء پھر مشورہ دیں گے کہ ایک نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک تمہیں نہیں دی، اور وہ ہے دیدار خداوندی کی نعمت۔ تم اللہ سے دیدار کا سوال کرو۔ فرمایا اس وقت پھر اہل جنت عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم نے تو ساری زندگی اسی طلب، اسی تڑپ اور اسی جستجو کے اندر گزاری تھی، اسی لیے ساری یہ باتیں کی تھی کہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگر آج تیرا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ اللہ سے دیدار کا سوال کریں گے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیں گے کہ جو چیز جہاں پر ہے وہیں پر جمی رہے، جو چیز جہاں پر ہے وہیں پر قائم رہے۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت یہ نہ کہیں تو اللہ رب العزت کے چہرے کا جو جلال ہے اس سے ہر ایک چیز جل جائے، کوئی چیز اس کی تاب نہ لا سکے۔ تو اللہ رب العزت پہلے ہی حکم دے دیں گے کہ جہاں پر جو چیز ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حجابات جو ہیں تجلیات کے وہ اٹھنے شروع ہو جائیں گے، اور ایک ایک حجاب اٹھتا جائے گا یہاں تک کہ آخری ایک حجاب کبریائی جو ہے وہ باقی رہے گا، اور اہل جنت اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوں گے اس شان سے کہ نہ کوئی سمت ہے نہ کوئی جہت ہے۔ اور فرمایا کہ اہل جنت اس طریقے سے اس نعمت کے اندر مستغرق ہو جائیں گے، دیدار خداوندی کی نعمت کے اندر، کہ انہیں آج تک جتنی بھی نعمتیں ملی ہوں گی وہ ساری کی ساری نعمتیں ہینچ نظر آئیں گی۔ اور پھر رب العالمین اہل جنت کو حکم دے دیں گے کہ اے اہل جنت واپس لوٹو اور اپنے اپنے مقام پہ چلے جاؤ۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ادنا اہل الجنت منزلۃ لمن ينظر الى جنانی، جنت کے اندر جو سب سے کم ترین درجے والا جنتی ہوگا، جو سب سے کم جس کو آخر میں جنت میں گیا ہوگا اور جنتیوں میں جس کا درجہ سب سے کم ہوگا، تو فرمایا کہ وہ تو جنت کے اندر دیکھے گا اپنے باغات کی طرف اور اپنی بیویوں کی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف، اپنے نوکروں چاکروں کی طرف اور اپنے تختوں کی طرف، فرنیچر کی طرف، وَمَسِيرَةَ أَلْفَ سَنَةٍ، اور فرمایا کہ اس کی یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوں گی یہ 1000 سال کی مسافت کے اوپر پھیلی ہوئی ہوں گی۔
اس کی یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہوں گی، اس کے خدام، اس کے نوکر چاکر اور اس کے باغات، اس کے محلات 1000 سال کی مسافت پہ پھیلی ہوئی ہوں گی، تو وہ ان نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَن يَنظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، اللہ رب العزت کے نزدیک اہل جنت میں اس جنتی کا درجہ سب سے بڑا ہوگا کہ جس کو صبح اور شام 2 وقت اللہ کا دیدار ہو۔ تو بعض ایسے خوش قسمت جنتی ہوں گے کہ روزانہ 2 وقت صبح اور شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کو ہفتے کی مقدار میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن جو ہے اس میدان مزید کے اندر دیدار کروایا جائے گا، اور بعض وہ ہوں گے جن کو 1 سال کے اندر دیدار کروایا جائے گا، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو عمر بھر میں 1 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ لوگ مقرب ہوں گے اور وہ لوگ عزت والے ہوں گے کہ جن کو صبح شام جو ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا